السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند گھنٹوں کی کشیدگی کے بعد ایک مرتبہ پھر مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان کی درخواست پر امریکی صدر نے فریڈم پروجیکٹ مؤخر کر دیا ہے اور آئندہ 48 گھنٹوں میں معاہدے پر دستخط یا معاہدے پر مکمل طور پہ ایگری ہونے کا واضح امکان ہے، اور آئندہ ہفتے پاکستان کے اندر امریکہ اور ایران کے وفود آئیں گے اور پھر معاہدے پہ دستخط ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا معرکہ حق، جس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور ہمارے شاہینوں نے رافیل طیاروں کو پرخ سے اڑا کے رکھ دیے۔ یہ بڑا اہم دن ہے ناظرین، بڑی اہم راحت ہے جو آج آنے والی ہے، جس میں پاکستان نے بھارت کو رافیل طیاروں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، امریکی حکام اور وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے باقاعدہ خاتمے اور ایٹمی مذاکرات کے نئے فریم ورک پر اتفاق کے لیے ایک ڈاکومنٹ پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ فریقین اس وقت معاہدے کے اتنے قریب ہیں جتنا جنگ کے آغاز سے اب تک کبھی نہیں رہے تھے۔ ان رپورٹس کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے چند اہم نکات پر حتمی جواب مل جائے گا، اگرچہ ابھی کسی دستاویز پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن صدر ٹرمپ کے قریبی مشیر جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ایرانی حکام سے مسلسل اور براہ راست رابطوں میں ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی رابطے ہیں۔ مجوزہ 14 نکاتی معاہدے میں جنگ کا خاتمہ، معاہدے کے بعد 30 دنوں کے اندر مذاکرات جن میں پابندیوں کے خاتمے، ایٹمی پروگرام پر حتمی بحث ہوگی، 30 روزہ مدت کے دوران ایران کی جانب سے جہاز رانی پر یعنی آبنائے ہرمز پر جو پابندیاں ہیں، اور امریکہ کا بحری محاصرہ بتدریج ختم ہو جائے گا۔ ایران 12 سے 15 سال تک یورینیم کی افزودگی روکنے پر بھی آمادہ ہو دکھائی دے رہا ہے، جبکہ امریکہ 20 سال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر اپنا اعلیٰ افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جو کہ تہران کی سابقہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے منجمد اربوں ڈالر کے اثاثے ریلیز کرے گا اور اقتصادی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ ایرانی قیادت اس وقت مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اتفاق رائے پیدا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے 14 نکاتی امن تجاویز کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور امریکہ اور ایران کے مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کو میں نے بتایا ہے لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہے۔ پھر وزیراعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا آج دن میں۔ انہوں نے امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں پاکستان کی حکومت، اپنی جانب سے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فریڈم آپریشن روکنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، یہ جو صدر ٹرمپ کا ٹویٹ آیا، یہ سفارتی رابطوں کے نتیجے میں آیا اور اس کے بڑے مثبت اثرات پڑے ہیں۔ تہران میں بھی بڑا اچھا میسج گیا ہے اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان میں بھی اچھا میسج گیا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 6.5% تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس بھی سٹیبلٹی میں آئی ہیں۔ تو یہ امکانات ہیں۔ جو میری خبر ہے وہ ہے کہ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے
اور 12 اور 13 مئی کی تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ حتمی اعلان دیکھیے اس حوالے سے کب ہوتا ہے، اس کا انتظار ہے، اور یہ اسی طرح کے ارینجمنٹس ہوں گے جس طرح کے پہلے تھے۔ پہلے مرحلے میں ہوئے، پھر دوسرے مرحلے میں جو مذاکرات ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے تھے بعض وجوہات پہ۔ تو یہ بڑی نئی ڈیولپمنٹس ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا آخری لمحے کیا کریں، لیکن اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پاکستان کا کردار، پھر سعودی عرب کا بھی کردار بڑا پازیٹیو آیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے بھی اس سارے معاملے میں آپریشن فریڈم جو کر رہے تھے، امریکی صدر کرنا چاہ رہے تھے، اس کو رکوانے میں انہوں نے بھی امریکی صدر سے بات کی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ سعودی عرب بھی آگے بڑھا ہے اس سارے عمل میں۔ خارجہ پہنچے ہوئے ہیں چین، اور بڑی اہم ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایران نے ایک بڑا بیان دیا ہے چین کے حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے، اور چین نے ایران کی حمایت میں بڑا بیان دیا ناظرین، اور کہا ہے کہ اس پہ جو حملہ کیا گیا تھا ناجائز تھا، غیر قانونی تھا۔ پھر ناظرین، مارکہ حق، تقریبات جاری ہیں، 1 سال ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے وہ رات 5 اور 6 مئی کی، جب بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اس کے رافیل طیاروں نے حملہ کیا اور میزائل حملے کیے، ڈرون حملے کیے گئے بھارت کی طرف سے، لیکن جب پاکستانی شاہین اڑے اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ تھی وہ، بھارت کے 110 طیارے تھے ناظرین، وہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور پاکستان کے 40 طیارے تھے، JF-17 تھنڈر، F-16 اور باقی جو جدید طیارے تھے، ان سب نے ایسی جنگ لڑی جو تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 6 طیارے رافیل تباہ ہوئے، اور وہی صدر ٹرمپ جو ایک دن قبل کہہ رہے تھے کہ آپس میں انڈیا پاکستان لڑتے رہے، ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، میں بیچ میں نہیں پڑوں گا، وہی پھر بیچ میں آئے تھے پھر۔ اور میں سلوٹ مارتا ہوں اپنی ایئر فورس کو، ایئر چیف کو، ان کی حکمت عملی کو، جو فیلڈ مارشل کی حکمت عملی، جو پھر ڈپلومیٹیکلی شہباز شریف کی حکمت عملی اور اسحاق ڈار کی، پاکستان فخر سے سر بلند کرتا ہے اور آگے بڑھا ہے۔ تقریبات جاری ہیں، اس پہ مزید گفتگو ناظرین کل کے شو میں کروں گا انشاءاللہ۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔